السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے سبھی طلباء کا میں آج کے اس ویڈیو سبق میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طالب علموں، آج ہم سب، بلکہ میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ساری دنیا ایک آج تک کی تاریخ میں جو ہے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔ کووڈ-19 کرونا وائرس کے وبا کے سبب ہماری عام زندگی تو متاثر ہوئی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر مفلوج ہوئی ہے تو بے جانا ہوگا۔ ایسے پس منظر میں آپ لوگوں کو جو آپ کا تعلیمی سال ہے، جو امتحانات ہونے تھے وہ بھی نہیں ہو سکے ہیں اب تک۔ یو جی سی کے جو بھی اس سلسلے میں ہدایات آئیں گی اس کی مناسبت سے آگے کا فیصلہ ہوگا۔ میں آج کے اس ویڈیو سبق میں خاص طور پر ان طلباء سے گفتگو کرنا چاہوں گا جو فائنل سیمسٹر میں ہیں اور جنہیں میرے ساتھ میری نگرانی میں میرے ساتھ ہی کہوں گا میں کہ انہیں اپنا جو ریسرچ میتھڈالوجی کا جو پرچہ ہے اس کا پریکٹیکل جو پروجیکٹ ہے وہ پورا کرنا ہے۔ عزیز طالب علموں، یہ دیکھیے، یہ چونکہ میں زیادہ طویل بات کرنے کا قائل نہیں، تو مختصراً یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا جو کچھ بھی ریسرچ کا کام ہے اس حوالے سے آپ اپنے طور پہ دیکھیے بالکل ایمانداری اور دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اپنے کام کو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی دلچسپی ہو، کام آپ کا ہو، تو آپ جیسے مناسب محسوس کریں اس زمرے میں جو سو آپ دیکھیں۔ ویسے ہر برس جب بھی طلباء اس حوالے سے رجوع ہوتے ہیں تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ ہوگا، آپ کا جو ڈیزرٹیشن ہوگا، آپ کا ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے جو پریکٹیکل ہوگا اس کو آپ کس زمرے میں طے کرتے ہیں۔ میں عام طور پر جو پروجیکٹس آتے ہیں یا پچھلے 10 برسوں کے دوران جس طریقے سے طلباء نے مظاہرہ کیا ہے، صرف ہماری یونیورسٹی نہیں بلکہ ملک کی کسی بھی یونیورسٹی کا آپ اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو آپ 2 زمروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہے وہ تحقیق، چونکہ یہ تحقیق کا جو پرچہ آپ نے پڑھا ہے اسی کی آپ کو جو ہے سو عملی مشق کرنی ہے، تو اس میں آپ کی تحقیق 2 زمروں میں جو ہے سو کاؤنٹ کی جا سکے گی، شمار کی جا سکے گی۔ پہلی تحقیق وہ ہوگی جو اتنی معیاری ہوگی کہ اس کو کتابی شکل میں جو ہے سو پیش کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، یا اگر وہ کتابی شکل میں پیش کی جا سکے تو اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی۔ اور دوسری جو شکل ہے وہ ایسی ہوگی، مطلب طالب علم ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں، سابق میں ہوا ہے ایسا، صرف، اور میں بتا رہا ہوں نا، صرف ہماری یونیورسٹی نہیں بلکہ بیشتر جامعات میں یا انجینئرنگ کالجز میں پروجیکٹ کا جب سوال آتا ہے تو طلباء ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ کہیں سے جو ہے اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کر دیے اور پھر اس کو اپنے نام سے جو ہے پیش کر دیے۔ تو جو 2 زمرے ہیں وہ تو پہلی تحقیق کا زمرہ ہوگا جو چھپنے کے لائق ہے۔ پہلی تحقیق کا زمرہ وہ زمرہ جو کہ چھپنے کے لائق ہے، ٹو بی پبلشڈ، مطلب ریسرچ کا، تحقیق کا کام آپ کا ایسا ہو کہ اس کو چھاپا جائے، اس کو چھپوایا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اس کو پبلش کیا جائے۔ اور دوسری تحقیق کو جو میں کہوں گا کہ وہ چھپانے کے لائق ہوگی، آپ سند کی تکمیل کے لیے جو آپ کا لوازمات ہیں، مطلب جو لازمی طور پر آپ کو جو پیش کرنا ہے وہ تو کام آپ پورا کر لیں گے، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا ہوگا، چونکہ تحقیق کا معیار کیسا ہے، آپ نے کہاں سے نقل کیا یا کیسے کیا، کس طریقے سے آپ نے معیار پر سمجھوتا کیا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ چھپانے کے لائق اسی لیے ہے کہ طالب علم سے، چونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم کا اس نے کیا تحقیق کی ہے اس کو جانوں، اس کو پڑھوں اور اپنی معلومات میں اضافہ کروں۔ تو جب طالب علم کتراتا ہے بتانے سے کہ سر وہ دراصل وہ پین ڈرائیو میں رہ گیا تھا، وہ میں روم پر چھوڑ دیا تھا، تو اس سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ اور آپ بھی بخوبی اس چیز کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ وہ ایسی تحقیق ہے، ایسا ریسرچ ہے، وہ بتانے کے لائق نہیں ہے، تو وہ اس کو چھپانا چاہتا ہے۔ تو ایک تو تحقیق ہو گئی جو چھپنے کے لائق ہے اور ایک تحقیق ہو گئی جو چھپانے کے لائق ہے۔ تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کی تحقیق ایسی ہو MCJ کے دوران ہی کہ جو اس معیار کی، اور کر سکتے ہیں، آپ میں سے ہر طالب علم کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ ایسی تحقیق کریں، ایسا پروجیکٹ پیش کریں، ایسا ڈیزرٹیشن کریں جو کہ چھپنے کے لائق ہو، جس کو لوگ پڑھنا پسند کریں، جس میں ایسی بات ہو جو اب تک لوگوں نے جو سو اس حوالے سے نہیں کی تھی، کوشش کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ خود ایسے طالب علم بھی ہیں جنہوں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عام اور صحافت سے اپنی ماسٹرز ڈگری کے دوران ایسی تحقیق کی جس کو انہوں نے آگے چل کے بعض
باضابطہ طور پر کتابی شکل بھی دی، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اب کتابی شکل کیسی دینی ہے تو یقیناً اس حوالے سے بھی جو ہے سو میں آپ لوگوں کو مشورے دینے اور مدد کرنے کے لیے ہر طریقے سے تیار ہوں۔ تو بہت سارے طلباء نے اب تک جنہیں میرے نگرانی میں جو ہے سو اپنا جو پروجیکٹ کرنا تھا انہوں نے جو ہے سو ابھی تک مجھ سے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا ہے، تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گھروں پر ہیں تو ٹھیک ہے، گھر پر ہی ہیں تو انٹرنیٹ کی، موبائل فون کی آپ کے پاس جو کچھ سہولت ہے اس حوالے سے آپ استفادہ کریں، اور پھر آپ نے اگر کوئی ٹاپک چن لیا ہے تو اس پر آپ اپنی پیش رفت کیا ہے اس سے بھی مجھے آگاہ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی دانش میں جو سو پورا پروجیکٹ کر جو سو اس کو پیش کر رہے ہیں، تب جا کر آپ ٹائپ بھی کرتے رہیں، اس کو بائنڈنگ کے لیے بھی دے رہے ہیں، اور پھر تب جا کر آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس میں بہت ساری جو ہے سو غلطیاں ہیں، بہت ساری جو اس میں ایسی باتیں ہیں جن کو جو سو درست کرنا ضروری ہے، تو وہ آپ کا کام دگنا ہوتا ہے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ جو طلباء کو میرے نگرانی میں میرے ساتھ میں جو ہے سو یہ کرنا ہے تو وہ اگر اپنی اولین فرصت میں جو سو مجھ سے رابطہ کریں۔ میرے کی ای میل بھی میرا آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، میرا موبائل نمبر بھی موجود ہے، اور بہتر طریقہ ہے کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے جو سو اپنی بات، اپنے سوالات اور آپ کے جو کچھ ڈاؤٹ ہے وہ مجھ تک پہنچائیں۔ آپ کرونا وبا کے اس حالات میں جو ہے سو اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس دورانیے کو بھی اپنی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ میں اجازت چاہوں گا آج کے اس ویڈیو سبق کو یہیں پر ختم کرنے کے لیے۔ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔